بالوں سے متعلق احکام۔ شریعت کے اندر بال کیسے رکھنا ہے، کیسے نہیں رکھنا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں کے جو بال ہیں ان کے متعلق احکامات دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو سر کے بال ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بال کٹانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ نہ سامنے سے کٹانے کی اجازت ہے، نہ پورے کٹانے کی اجازت ہے، نہ پیچھے سے کٹانے کی اجازت ہے۔ بال باندھنے کی اجازت ہے، مختلف طریقوں سے سنوار کر اچھی طریقے سے چوٹیاں باندھی جا سکتی ہیں، لیکن بال کٹانے کی اجازت مستورات کو نہیں دی ہے۔ اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بال رکھنا چاہیں تو زلف رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طریقے سے زلف رکھنے کی اجازت دی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں وفرہ۔ وفرہ کہتے ہیں کہ بال پورے چھوڑ دیے جائیں اور پورے بڑے ہو کے یہ بال جو ہے کانوں کی لو تک پہنچے۔ اور دوسری ترتیب یہ ہے جس کو کہتے ہیں لما، یعنی کانوں کی لو سے گردن کے درمیان تک بال رہیں، یعنی پورے بال، یعنی سر کے بال چھوڑ دیے جائیں اور وہ پیچھے تک چلے جائیں، تو یہ مردوں کے لیے اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں لما۔ اور بال رکھنے کی تیسری ترتیب، زلف رکھنے کی تیسری ترتیب ہے جمعہ، اس کو کہتے ہیں، یعنی پورے بال کانوں تک رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ 3 طریقے کے بال۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کٹانا چاہے تو اس کے اندر اجازت یہ ہے کہ پورے سر کے بال نکال دیں۔ حضرت علی کی سنت بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت بھی ہے کہ پورے سر کے بال آپ نکال دیا کرتے تھے۔ اور اگر رکھنا چاہے 1 انچ 2 انچ 1.5 انچ کے بال، تو پورے سر کے بال برابر رکھنے کی اجازت ہے۔ اب بال کاٹنے میں منع کیا ہے؟ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بال کاٹنے میں ایک طرف کے چھوٹے ایک طرف کے بڑے نہیں کاٹ سکتے، منع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر کہا ہے قضا مت کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ قضا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک طرف کے بال چھوٹے ایک طرف کے بال بڑے۔ آج کل کٹنگ جو ہے نا عجیب مسئلہ بن گئی۔ بچوں کو دیکھیں آپ، ادھر سے بالکل چھوٹے کر لیے، ادھر سے بڑے رکھ دیے۔ پہلے زمانے کے اندر اس کو کٹھورا کٹنگ بولتے تھے، منٹری کٹنگ، منٹریوں کو کٹا کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ زیادہ دیر تک بال سائڈ کے نہیں آئے۔ تو اب حجاموں کو بھی عادت ہو گئی، اگر وہ نہیں بولے تو بالکل سائڈ کے پیچھے کے چھوٹے کر دیتے، اوپر کے بڑے چھوڑ دیتے۔ حدیث میں منع ہے، اس کو ایسا نہیں کر سکتے۔ اب بالوں سے تھوڑا نیچے مونچھ کے بال کے پاس آئے آپ، مونچھ کے بال کترنا سنت ہے، اور پورے نکالنے کی بھی اجازت ہے، یعنی وسترے سے یا پھر شیور سے پورے نکال سکتے ہیں، ٹریمر سے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے چھوٹے کرنا ضروری ہے کہ وہ ہونٹ پہ نہیں آئے، یعنی جو اوپر کا ہونٹ ہے ہونٹ پہ بال نہیں آنا چاہیے۔ تو مونچھ نکالنا سنت ہے۔ اس کے بعد داڑھی کے بارے میں دیکھیں آپ، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، وَاحْفَرُوا اللُّحَىٰ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی بڑھانا یہ واجب ہے، کترنا یہ حرام ہے۔ اب اگر ایک مشت سے زیادہ ہو جائے، یعنی ایک مٹھی کے بال ایسا پکڑ کے اس کے نیچے کے جو بال ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، ایک مشت کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جسم میں زیر ناف بال اور بغل کے بال، یہ مردوں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن نکالیں، یہ مستحب ہے، ورنہ 15 دن میں 1 مرتبہ بال صاف کریں، یا 40 دن یہ آخری حد ہے، 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ منع ہے۔ بلکہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اس بندے کے، اس بندی کی جو 40 دن سے زیادہ تک بغل کے بال اور زیر ناف بال صاف نہ کرے۔ اب صاف کرنے کے اندر اجازت ہے کہ وسترے سے صاف کرے، کریم سے، پاؤڈر سے، بلیڈ سے، کسی بھی طریقے سے بال صاف کرنا یہ جو ہے ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے جسم کی ایک تطہیر بھی رہتی ہے، پاکی رہتی ہے، اور اس کا اثر پورے جسم پہ پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے زیر ناف بال بھی اور بغل کے بال بھی نکالنا یہ ہر ہفتے کرنا بہتر ہے، اور 15 دن میں کرنا
اچھا ہے، اور اگر نہیں ہو سکے تو 40 دن میں ایک مرتبہ بال نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ بالوں سے متعلق احکامات تھے، آپ اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ احکامات سمجھ میں آئیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔